الحمد لله رب العالمين. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالمال والأهل والمعافات. سورة البقرہ آیت نمبر 30 سے لفظی ترجمہ: واؤ اور از جب اور از یاد کرو کے لیے بھی آتا ہے، وہ وقت یاد کرو، خیال کرو، تصور کرو، ذہن میں لے کر آؤ۔ قال اس نے کہا، قاف واو لام اس کا روٹ ہے، قول کہنے کو کہتے ہیں، اور قولا واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف کہا، یہ بہت بار آئے گا۔ ربک تیرا رب، رب اور کا یہ دو کلمات ہیں، رب اور کا اس میں ضمیر ہے، واحد مذکر حاضر، تو ایک مرد۔ تیرا رب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ ربک تیرا رب، لی واسطے، ملائکہ فرشتے، لام حمزہ کاف اس کا روٹ ہے، پہنچا دینا، پیام پیغام پر، الوکہ پیغام کو کہتے ہیں، علاقہ کہتے ہیں خبر پہنچانا، علی کا اس نے خبر پہنچا دی، ملاک پیغام کو کہتے ہیں، ملک قبضہ اور اقتدار کو کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ملک کی جمع ملائکہ ہے، فرشتوں کے لیے۔ انا بے شک، اور یا میں، جاعل فاعل۔ اب دیکھیں یہ ایک ڈائی ہے، یہ ایک وزن ہے فاعل کا، اس میں اس کو فٹ کریں، یہ اس میں فاعل واحد مذکر ہے، جاعل بنانے والا، کرنے والا، جیم عین لام اس کا روٹ ہے، ایک حالت سے دوسری حالت میں لے جانا۔ فی میں حرف جر پریپوزیشن، ارضی یہ ضاد کے نیچے جو زیر ہے فی کی وجہ سے ہے، یہ مرکب جاری ہے، فی حرف جر اور ارض، فی الارضی زمین میں، یہ جار اور مجرور ہے۔ خلیفہ، خا لام فا اس کا روٹ ہے، ایک انسان کا دوسرے کی جگہ آنا، خلیفہ، نائب کو، وائسرائے کو، نسل در نسل آنے والا۔ خلیفہ من یخلف غیرہ ویقوم مقامہ، کسی کا قائم مقام اور جانشین ہونا۔ وفی الشرع الامام الذی لیس فوقہ امام، اور شریعت میں امام کو کہتے ہیں، الخلافہ جو ہے الامارہ کو کہا جاتا ہے۔ خلیفہ کسی کی ملک میں اس کے تفویض کردہ اختیارات اس کے نائب کی حیثیت سے استعمال کرے۔ خلیفہ جو ہے وہ مالک نہیں، مالک کا نائب ہے، اس کے اختیارات ذاتی نہیں عطا کردہ ہیں، یہ مالک کی منشا کے مطابق اختیارات کا استعمال کرتا ہے۔ تو اللہ کا خلیفہ، تو اللہ نے جو آرڈرز دیے، انسان خلیفہ ہے اس کو فالو کرنے والا، اس کی ماننے والا۔ تو خلیفہ نسل در نسل آنے والا، جنریشن آفٹر جنریشن۔ تو نائب، قالو ان سب نے کہا، ابھی ہم نے قولا واحد مذکر غائب اور قالو جمع مذکر غائب، ان سب نے کہا، ان سب فرشتوں نے کہا۔ کیا یہ حرف استفہام ہے، تجعلو، اب یہ مضارع ہے، فعل مضارع معروف، یاد رکھیے شروع میں یا، تا، ہمزہ یا نون، ان میں سے کوئی اگر لیٹر ہوگا، کوئی حرف ہوگا تو وہ مضارع کی علامت ہے۔ اب یہاں پہ تا شروع میں ہے تو تا تو کے لیے، تو تجعلو تو بنائے گا، ابھی ہم نے جاعل
پڑھا. اب تجعل تو بنائے گا یا تو بناتا ہے یا تو بنا رہا ہے. یہ فعل مضارع معروف واحد مذکر حاضر ہے. فیہا اس میں، من جو، یفسدو فا سین دال اس کا روٹ ہے، فساد کرے گا، پھر یا اس کے شروع میں ہے تو یہ مضارع کی علامت ہے، وہ فساد کرے گا، ڈس آرڈر کرے گا، خرابی کرے گا. فیہا اس میں، واو اور یسفیکو وہ بہائے گا، سفاک خون بہانے والا، سین فا کاف اس کا روٹ ہے، پھر یا جو ہے وہ مضارع کی علامت، فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب، وہ بہائے گا، بلڈ شیڈ کرے گا. الدماء دم کی جمع خون، الدماء خون، اور وہ خون بہائے گا. واو اور نحن ہم، نسبح نون، پھر مضارع کی علامت ہم کے لیے، ہم تسبیح کرتے ہیں، سین باحا اس کا روٹ ہے. سبحا فلوٹ کرنا، تیرنا، گردش کرنا، پانی میں تیزی سے گزرنا، پاکی بیان کرنا، سرگرمی کے ساتھ کام کرنا، انہماک کے ساتھ کوشش کرنا. بغیر عیب کے، نقص کے ماننا، یہ تسبیح ہے، اور تسبیح کرنے والا امن والا ہوتا ہے. تو نسبح ہم تسبیح کرتے ہیں، اور سبح 70 بار استعمال ہوا. سبح سبحان اللہ کہا، اللہ کو تمام عیوب سے اور نقائص سے پاک سمجھنا. اور ہم تسبیح کرتے ہیں بھی ساتھ حمد تعریف کا تیری، واو اور نقدسو ہم پاکی بیان کرتے ہیں. التقدیس التطہیر ہے پاک کرنا، ماحول کو نافرمانی سے پاک کرنا، مقدس قرار دینا، تقدس کا اظہار بیان کرنا. تو نقدس و قدس روحانی طور پر اعلیٰ ہونا، روحانیت کا تعلق امن سے ہے. تو ہم پاکی بیان کرتے ہیں لاکا تیرے لیے، قولا اس نے کہا، اللہ نے فرمایا، انی بے شک میں، اعلم میں جانتا ہوں. اب ہمسا یعنی الف، یہ بھی مضارع کی علامت میں کے لیے، اعلم میں جانتا ہوں واحد متکلم فعل مضارع معروف. ما جو، لا نہیں، تعلمون تا بھی مضارع کی علامت، تم واو نون جمع کا، تم سب جانتے ہو، لا تعلمون تم نہیں جانتے. واو اور علامہ سکھایا، اس نے سکھایا، علامہ یعلم تعلیم باب تفعیل ہے واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف. اس نے سکھایا، آدم آدم کو، آدم حمزہ دال میم اس کا روٹ ہے. آدم کھال کو کہتے ہیں، ویٹ کو بھی کہتے ہیں کہ گندمی رنگ کا ہونا. تو آدم الاسماء اسم کی جمع نام، کلہا سارے کے سارے، ثم پھر ارادہ اس نے پیش کیا، ہم ان کو، علا پر، الملائکہ ابھی ہم نے پڑھا فرشتے، فرشتوں پر، پس قال اس نے کہا، انبئو نون با ہمسا اس کا روٹ ہے، انبا ینبئو انبا یہ باب افعال ہے، اور انبئو یہ فعل امر ہے جمع کے لیے، تم سب خبر دو، تم سب بتاؤ، نی مجھ کو، بی ساتھ، اسما نام، ہاؤلائی ہاذا کی جمع، یہ سب، اس میں اشارہ قریب، ہاؤلائی یہ سب، ان اگر کن تم ہو تم صادقین. پھر دیکھیں صادق فاعل اس میں فاعل ہے اور یانون جمع کا، سچ بولنے والے. قالو ان سب نے کہا، سبحانہ پاکی گلوری کا تیری، لا نہیں، سبحانہ تو اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے، ہر نقص سے، عیب سے، کمزوری سے، احتیاج سے پاک ہے. کا تو لا نہیں، علم علم، لنا ہمارے لیے، لا کے لیے اور نہ ہمارے، یعنی ہم سب کے لیے، ہمارے لیے،
الا مگر ما جو علمتا تو نے سکھایا. علامہ جو علم تعلیم باب تفعیل ہے اور علمتا واحد مذکر حاضر فعل ماضی معروف. تو نے سکھایا نہ ہم کو. انا بے شک کہ تو انت تو. اب دیکھیں یہ دونوں پروناؤنس ہیں, دونوں اس میں ضمیر ہے ک اور انتا. ک جو ہے انا کے ساتھ ملا ہوا ہے, یہ اٹیچڈ ہے, اور انتا ڈیٹیچڈ ہے, الگ ہے. وہ ضمیر متصل ہے, وہ ضمیر منفصل, دونوں کا مطلب تو ہے. ک کا مطلب بھی تو, انتا کا بھی تو. تو ایک مرد کے لیے آتا ہے. بہرحال جہاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ تو, اور انتا تو یعنی تو ہی, زور دینے کے لیے دونوں ضمائر آئے, متصل بھی اور منفصل بھی. العلیم علیم جاننے والا, الحکیم حکمت والا. قال اس نے کہا, یا آدم اے آدم, بی تو بتا, یہ فعل امر. ہم ان سب کو, یہ ہم جو ہے مفعول بھی ہے. بی ساتھ, اسما نام, ہم ان کے, پس لما جب, با اس نے خبر دی, اس نے بتایا, ہم ان کو, بی ساتھ, اسما نام, ہم ان کے, قال اس نے کہا. اب دیکھیں کہ یہ الفاظ بار بار آتے ہیں. قال اس نے کہا یعنی اللہ نے فرمایا, کیا لم نہیں, اقل میں نے کہا. دیکھیں لم نے مضارع کے آخر میں جزم دے دی اور ماضی کے معنی میں لے آیا. میں نے کہا, لکم تم سب کے لیے, انی بے شک میں, اعلم میں جانتا ہوں, غیب چھپی ہوئی باتیں, السماواتی آسمانوں کی, والارضی اور زمین کی, واو اور, اعلم میں جانتا ہوں, ما جو تبدونا, با دال ہمسا اس کا روٹ ہے, بغیر ارادے کے ظاہر کرنا. ابدا باب افعال ہے, جو تم ظاہر کرتے ہو, واو اور, ما جو کن تم ہو, تم تکتمون چھپاتے رہتے. مضارع کے ساتھ جب کانا لگا, کنتم لگا, تو اس کو ماضی استمراری کے معنی میں لے آیا. پاسٹ کنٹینوس, تم چھپاتے رہتے تھے. کنتم تکتمون, کاف تا میم اس کا روٹ ہے. کتمان کہتے ہیں کافی عرصے سے چھپانا. چھپانا تکتمون, جان بوجھ کر دل میں چھپانا. تو تکتمون تم چھپاتے رہتے تھے. اور کانا جو ہے وہ تامہا اور ناقصہ دونوں کے لیے آتا ہے. اگر ہے کانا تکتمون, کنتم تکتمون, اگر ہے تاما مکمل یعنی وہ تھا ہی, اور ناقصہ ہے تو وہ ہو گیا. تو بہرحال وہ تھا ہی یعنی چھپاتا رہتا تھا. واو اور, اس جب, قلنا ہم نے کہا, لی واسطے, ملائکہ فرشتے, اس جدو, ساجد یسجدو باب ناصر ینصرو, اور یہ فعل امر جمع مذکر حاضر. تم سجدہ کرو, لی آدمہ واسطے آدم کے, پس ساجدو جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف. ان سب نے سجدہ کیا, الا مگر, ابلیس, با لام سین اس کا روٹ ہے, اور ابلیس انتہائی مایوس کو. ابلا سے یبلسو, نا امید ہونا, یہ اس کا صفاتی نام تھا. عزازیل اصل نام تھا اس کا, اور ابلیس اس کا صفاتی نام تھا کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا. تو ابلا سے یبلسو مایوس ہونا, نا امید ہونا. ابا اس نے انکار کیا, حمزہ با یا اس کا روٹ ہے. ابا یا ابا یہ فاتحہ یفتح ہو. ابا نہ مانا, سختی سے اس نے انکار کر دیا, ریفیوز کیا. واو اور, استکبرا, اب الف سین جو ہے طلب کرنے کے معنی میں آتا ہے کہ اس نے بڑائی کو طلب کیا, اس نے تکبر کیا, اس نے اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہا, اس نے بڑائی چاہی, بڑا ظاہر کرنے کی اس نے کوشش کی. وَكَانَ اور وہ تھا, من الکافرین کافروں میں سے. جیسے میں نے بتایا کہ کانا
تامہ بھی ہے اور ناقصہ بھی ہے. تو اگر کانا تامہ ہے تو وہ تھا ہی کافروں میں سے، اگر ناقصہ ہے تو وہ کافروں میں سے ہو گیا. تو ہونا بھی اور تھا بھی اس کا مطلب ہے. کاف فا نون اس کا روٹ ہے. کانا وہ تھا، من سے الکافرین کافروں میں سے. واو اور قلنا ہم نے کہا یا آدم اے آدم اسکن فعل امر، حرکت کے بعد ٹھہرنا اس کو سکون کہتے ہیں. اسکن واحد مذکر حاضر فعل امر، تو ٹھہر جا. انتا تو، واو اور زوج بیوی کا تیری، الجنت جنت میں، واو اور کلا تم دونوں کھاؤ. اب یہ تثنیہ ہے فعل امر، تم دونوں کھاؤ. منہا اس سے، رغدن بے فکری سے، رغدہ خوب اچھی طرح اور کثرت سے، حیثو جہاں سے، شئتما تم دونوں چاہو. واو اور لا نہیں، تقربا تم دونوں قریب جانا. لا تقربا فعل نہی ہے. قاف روبا اس کا روٹ ہے. ہاذہ یہ، الشجرہ درخت، فپس تکونا تم دونوں ہو جاؤ گے، من سے الظالمین ظالموں میں سے. فپس ازلا پھسلایا، زا لام لام اس کا روٹ ہے، بلا ارادہ پاؤں کا پھسلنا. ازلال سلپ ہونا. تو ازلا اس نے، ازلال سلپ کرنا، پھسلانا، ٹیمپٹ کرنا. تو پھسلایا، ہما ان دونوں کو، آدم اور حوا کو. الشیطان شیطان نے، ازلا فعل، ہما مفعول بہی ہے، اور الشیطان نون کی پیش بتاتی ہے کہ شیطان فاعل ہے، کرنے والا. کل فاعل مرفوع، ہر فاعل پہ پیش ہوگی، رفع ہوگی. کل فاعل مرفوع وکل مفعول منصوب، اور ہر مفعول پہ زبر ہوگی. تو بہرحال ان دونوں کو پھسلایا شیطان نے، انہا اس سے، پس اخرجا اس نے نکالا، ہما ان دونوں کو، مما اس سے جو، کانا وہ تھے، فیہ اس میں، واو اور قلنا ہم نے کہا، اہبطو ہا باطا اس کا روٹ ہے، حبوط باب ضرب یضرب ہے، فعل امر جمع مذکر حاضر. تم دونوں اترو، بلندی سے پستی کی طرف جانے کو حبوط کہتے ہیں. تم دونوں اترو، بعدو بعض، کم تم میں سے، لبعدن بعض کے لیے، عدو دشمن، واو اور لکم تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقرن قاف را اس کا روٹ ہے. یہ اسم ظرف مکان ہے، قرار کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ، ٹھکانہ. واو اور متاعن فائدہ اٹھانا، متاعن کی جمع امتعہ ہے، فائدہ اٹھانا. الا تک، حین کہتے ہیں وقت کو، الوقت والمدہ. پس تلقا حاصل کر لیے، تلقا رغبت کے ساتھ سیکھنا، پا لینا. تلقی یہ باب تفاعل ہے، تو شوق سے، رغبت سے، محنت سے کسی چیز کو سیکھنا، حاصل کرنا. تلقا حاصل کیا، آدم آدم نے. اب دیکھیں آدم پہ پیش ہے میم پہ، تو یہ فاعل ہے. حاصل کر لیے، سیکھ لیے آدم نے، من سے ربہ اس کا رب، کلماتن چند کلمات، کلمہ کی جمع چند باتیں، چند ورڈز، کلمات. پس تابا اس نے توجہ کی، علی پر ہی اس کے، تاب علی یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ نے نظر عنایت ان کی طرف مائل کی، ان کی طرف توجہ کی. انا بے شک، ہوا وہ، پھر دیکھیں ایک ضمیر متصل ہے اور دوسری منفصل ہے، واحد مذکر غائب کے لیے. یہ پروناؤن ایک اٹیچڈ ہے اور ایک ڈیٹیچڈ ہے، دونوں کا مطلب وہ ہے، ہو بھی وہ اور ہوا بھی وہ. پھر ہی دونوں اکٹھی لانے کا مقصد زور دینا ہوتا ہے. ہو یاد رکھیے گا وہ ایک مرد کے لیے، اور ہوا بھی وہ انا کے ساتھ ملا ہوا، وہ ضمیر متصل ہے اور وہ ضمیر منفصل الگ سے ہے.
تو وہی ہی اللہ ہی التواب توبہ قبول فرمانے والا، یہ فعال کے وزن پہ ہے، تو تواب توبہ قبول فرمانے والا، الرحیم رحم کرنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا۔ اللہ تعالیٰ بار بار توبہ قبول فرمانے والا، اور بندے کے لیے آئے تو بار بار توبہ کرنے والا۔ قلنا ہم نے کہا اہبطوا تم اترو، گو ڈاؤن اونچائی سے نیچے آنا، حبوط اونچائی سے نیچے آنا، عزت واپس لے لینا، تو اونچائی سے نیچے آنے کے لیے حبوط کا لفظ آتا ہے، اور اونچے رتبے سے اتار دیا جانا، اس کے لیے بھی حبوط کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اہبطوا تم اترو، منہا اس سے، جمیعا سب کے سب، فاپس اما اگر، یأتین ضرور آئے کم تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت گائیڈنس، پس من جو تابعہ اس نے پیروی کی، اس نے اتباع کی، ہدایہ میری ہدایت کی، پس لا نہیں خوف خوف۔ اب من جو ہے یہ اس میں شرط ہے، جس نے پیروی کی، تو لا خوف تو یہ جواب الشرط ہے، اس شرط کا جواب ہے کہ جو کرے گا تو نہیں خوف۔ خوف یخاف مستقبل کے خوف کو کہتے ہیں، علیہم ان پر، واو اور لا نہیں، ہم وہ، یحزنون حزن ماضی کے غم کو کہتے ہیں۔ یہ جمع مذکر غائب، فعل مضارع معروف اور یا مضارع کی علامت ہے۔ باب سامعہ یسمعو ہے۔ والذین اور وہ لوگ، کافروا جنہوں نے کفر کیا، واو اور کذبوا انہوں نے جھٹلایا، کذب یکذب تکذیب باب تفعیل ہے، اور یہ جمع مذکر غائب، فعل ماضی معروف ہے۔ بآیاتنا ہماری آیتوں کو، 7 آیات آیتیں نہ ہماری، اولئک وہ لوگ، ہا اولائی اس میں اشارہ قریب اور اولئک اس میں اشارہ بعید، وہ لوگ، اصحاب ساتھی، صحبت ہم بولتے ہیں صحابہ، اصحاب ساتھی، النار آگ کے، ہم وہ سب، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے۔ پھر دیکھیں خالد فاعل کے وزن پہ، اور پھر واو نون جمع کا، تو فاعلون کے وزن پہ خالدون، یہ اس میں فاعل جمع ہے، ہمیشہ رہنے والے۔ خالد یخلد یہ باب ناصر ینصر ہے، اور یہ بہت بار یہ لفظ آئے گا۔ آیت نمبر 30 سے اب تشریح کر لیتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا۔ اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کے خطبات ہیں، اور بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ کا انداز ہے کہ ابھی بات کم سے ہو رہی تھی، تم سب کے لیے پیدا کیا، اور یہاں پہ التفات ہے کہ یکدم آپ سے خطاب ہوا، اب آپ سے بات ہو رہی ہے، تو اس کو التفات کہا جاتا ہے۔ پہلے سب کو کہا اور اب آپ کو کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ التفات ہے، اور اپنائیت کا خوبصورت اظہار ہے کہ یاد کرو وہ وقت، اپنے ذہن میں لے کر آئیے، تصور کیجئے کہ جب آپ کے رب نے فرمایا، للملائکتی فرشتوں کے لیے، انی جاعل فی الارض خلیفہ کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں۔ قالوا انہوں نے کہا، ملائکہ نے کہا، یہ اعتراض نہیں تھا، تو انہوں نے پوچھا، اتجعل فیہا کیا آپ اس میں بنائیں گے، من یفسد فیہا وہ مخلوق جس کو آپ آپشن دیں گے، اس کو اختیار دیں گے، وہ با اختیار مخلوق ہوگی جو وہاں فساد کرے گی، اس میں فساد کرے گی، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور خون بہائے گی، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ اور ہم آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 7 بار قصہ سنایا قرآن پاک میں، اور یہاں پہ پہلی بار آ رہا ہے
اور یہ کتاب ایسی ہے جو ہمیں نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم، تو یہ پہلے کی خبریں ہمیں قرآن پاک بتاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمارے معلم ہیں اور آپ کے معلم اللہ تعالیٰ ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتایا اور آپ نے ہم تک سب باتیں صحیح صحیح پہنچا دیں۔ تو وہ قصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب ایک کائنات کا پورا سسٹم چل رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے جنات کو بنایا، اور اللہ نے فرمایا کہ وَالْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، کہ اس سے پہلے ہم نے جنات کو پیدا کیا، اور جنات کی عقل انسان سے کم ہے، وہ زمین میں رہتے تھے، فساد کرتے تھے۔ تو فرشتوں نے جنات کو دیکھا کہ ان کو آپشن دی گئی تو وہ لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، ایک دوسرے کو مارتے تھے، ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے۔ تو اب اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا تو فرشتے باشعور اور عقل مند مخلوق ہیں، تو ان کے سوال سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اللہ تو اس مخلوق کو بنائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ قال، فرمایا، انی اعلم، میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ تو انسان کی تخلیق کا اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا، اور اللہ نے پوری سٹوری ہمیں بتا دی۔ اب دیکھیں کہ ملائکہ نے کہا تھا کہ ہم تسبیح کرتے ہیں اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں، جبکہ اس کا اپوزٹ ایسی مخلوق آئے گی جو فساد کرے گی۔ تو روحانیت کا تعلق امن سے ہے، تسبیح تمام کائنات کا عمل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ تو تسبیح کیا ہے؟ امن کو قائم کرنا، امن لے کر آنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں لما تقولون ما لا تفعلون، تم تسبیح کو عمل میں کیوں نہیں لاتے؟ یہ تسبیح کا لفظ بار بار کلام پاک میں آئے گا کہ سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے۔ ایک جگہ اللہ نے دعا کے موقع پہ فرمایا کہ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، ان کی دعا کیا ہوگی؟ سبحانک اللہم ہوگی۔ پھر اللہ نے حکم دیا فسبحان اللہ، اللہ کی تسبیح کرو، حین تمسون و حین تصبحون۔ تو دیکھیں کہ جیسے اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور پھر اس کی رب سے حضرت حوا کو پیدا کیا، تو ایسے ہی اللہ نے جنات کو پیدا کیا، جن کی بیوی بھی اس کی رب سے اللہ نے پیدا کی، اور اس کا پہلا بچہ تھا، اس کا نام جن رکھا۔ تو یہ پروجنی بڑھتی گئی، متقی جن تھے، فرشتے ان سے انسپائر ہوئے، اللہ سے درخواست کی کہ ان کو ریز کریں۔ ابلیس جو تھا اس کا نام عزازیل تھا۔ عزاز کہتے ہیں طاقت دی ہوئی، مضبوط کیا ہوا، اور ایل اللہ، یعنی اللہ نے اس کو طاقت دی تھی، اللہ نے اس کو مضبوط کیا تھا۔ وہ بہت بڑا عابد تھا، عبادت کرتا تھا۔ اس کی عبادت پہ ملائکہ نے رشک کیا اور اللہ سے درخواست کی کہ اس کو ہمارا معلم بنا دیں، تو یہ معلم الملکوت تھا۔ زمین پہ قتل و غارت ہوتی تو عزازیل کو مقابلے کے لیے اللہ نے بھیجا، تو اس کو ریز کیا گیا، آسمانوں پہ اس کو بلایا گیا۔ اب یہ معلم تھا، پھر اس کی عبادت اتنی زیادہ ہوئی کہ اس کو جنت کے دروازے پہ کھڑا کر دیا گیا، یہ وہاں پہ عبادت کرتا اور تعلیم دیتا۔ اب اس کا امتحان شروع ہوا، تو جب اس کو آپشن دی گئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا مٹی سے، گارے سے۔ اس نے باڈی دیکھی کہ ان میں ہولز ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے روح ڈالا اور کہا کہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ تو اس نے کم تر سمجھا
تو انکار کر دیا. تو یہی قصہ 7 بار آئے گا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب ملائکہ نے پوچھا کہ اللہ تو ایسی مخلوق بنائے گا جو اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرے گی، فساد کرے گی، تو اللہ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں، تجربے سے پتہ چل جائے گا جو تمہیں نہیں پتا، تم کمپیئر کر ہی نہیں سکتے. تو الذی لا تعلمون نہیں کہا، ما کہہ دیا کہ دیکھو اس کے ساتھ کسی کو کمپیئر مت کرو. صرف انسان کو یہ تحفہ دیا گیا، علم کا تحفہ. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. تو آدم کو تمام نام سکھا دیے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تمام اسماء سکھا دیے. ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان کو فرشتوں پر پیش کیا. فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، پھر کہا کہ ان ناموں کے بارے میں مجھے بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے تمام اسماء کی ٹرمینالوجی حضرت آدم کو دے دی. کل علم انسانوں اور چیزوں کے بارے میں حضرت آدم کو دے دیا، جامع علم دیا گیا. پھر ملائکہ کو بلایا، ان کے سامنے پیش کیا گیا اور کہا مجھے ان ناموں کے بارے میں بتاؤ اگر تم سچے ہو. تو سوال کا جواب اللہ نے نہیں دیا. اللہ نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے ان چیزوں کی حقیقت کا، تمہیں نہیں پتا. اور کہا دیکھو میں نے اپنے بندے کو علم دیا اور اس علم کی بنیاد پر اس کو اشرف المخلوق بنا دیا. تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک ایک چیز واضح کی کہ انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. تو اللہ نے خاص وحی دی. کشتی کی بات ہوئی تو اللہ نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اور کہا کہ وَحَمَّلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ. صرف یہ نہیں کہا کہ ہم نے اس کو کشتی پہ سوار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے پھٹوں اور کیل کی بات کی، اللہ نے بلو پرنٹ بتا دیا. تو دنیا کے علم کی بات کی، آدم الاسماء کلہا. تو یہ دنیا کا علم ہے سارا، کیونکہ فرشتوں کے پاس تو دینی علم تھا. کہا یہ خاص مخلوق ہے، دنیا کا علم حاصل کرنے کے باوجود دین پر قائم رہے گی کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق. اور فرمایا ان فی ذالک لآیات للمؤمنین، کہ مومن کیا کرے گا؟ زمین و آسمان پر غور کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پوٹینشل دی، فرشتوں کو اتنا علم دیا جتنا ان کا دائرہ کار ہے. ان کو اللہ نے کسی مخلوق کو استاد بننے کی صلاحیت نہیں دی. علم پہلا تحفہ تھا، پہلا گفٹ تھا جو انسان کو دیا گیا. یہ مقدس ہے. ایک ایکوائرڈ نالج ہے جو وحی کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، اور دوسرا ریویلڈ. ایک ریویلڈ نالج ہے جو وحی ہے، اور ایکوائرڈ جو انسان حاصل کرتا ہے. اللہ نے یہ بیج رکھ دیا اور یہ بیج اب درخت بن رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسماء سکھا دیے. تو آج کی سائنس بتاتی ہے کہ پہلے صرف اسماء تھے. اب دیکھیں کہ پہلے ایک ہی زبان تھی اور اس کی بنیاد ناؤنز تھے. آج ہم کوئی بھی زبان پڑھیں تو 3 چیزیں ہیں، الاسماء والافعال والحروف. ناؤنز ہیں، وربز ہیں یعنی ایکشنز، اور حروف پارٹیکلز یا پریپوزیشنز. تو اللہ نے یہاں پہ کیا فرمایا؟ اسماء کا علم دیا گیا. پہلے صرف کیا تھا؟ اسماء کا علم ہوتا تھا، اور بعد میں یہ افعال کا اور حروف کا علم آیا. تو اللہ نے یہاں پہ علم آدم الافعال نہیں کہا. تو اللہ تعالیٰ کا علم آدم کے وجود سے ظاہر ہوا. انبیاء اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے. اللہ کا جلال دیکھنا ہو تو اللہ نے حضرت موسیٰ میں جلال رکھ دیا. اللہ کا جمال حضرت یوسف سے ظاہر ہوا، حلم حضرت ابراہیم سے، اور لحن حضرت داؤد سے.
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تمام صفات رکھ دیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی ٹرمینالوجی دے دی. یہ فزکس، کیمسٹری، ہسٹری، فلسفی، سوشیالوجی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، اللہ کی سکھائی ہوئی ہیں، یہ اللہ کی دین ہے. تو عبادت اور تسبیح سے بڑھ کر علم ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اختیارات بھی دے رہا ہوں اور علم بھی دے رہا ہوں. اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو بیج رکھ دیا علم کا، تو یہ پھول بنے گا اور پھر درخت بنے گا. اور جب دجال آئے گا تو وہ علم کی انتہا ہوگی کہ وہ بارش اس کے قابو میں ہوگی، جہاں چاہے گا برسائے گا، خزانے اس کے قبضوں میں ہوں گے. جو اس پر ایمان لائے گا اس کو ملیں گے، اور اس کی آواز پوری دنیا میں سنائی جائے گی. وہ دنیا کا چکر لگائے گا. فطرت کے تمام اسرار، مسٹریز اس پر منکشف ہو جائیں گی. وہ ان کو ہارنس کرے گا، قابو میں لے لے گا. اللہ نے حیوانات میں شعور رکھا، کانشیسنس ہے، لیکن سیلف کانشیس نہیں. وہ خود شعوری نہیں، وہ انا نہیں، وہ ایگو نہیں، جو کہ اللہ نے انسان میں رکھا. تو اسی ایگو پہ علامہ اقبال نے بہت بات کی کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو بنیادی علم حضرت آدم کو دے دیا گیا، بیج ڈال دیا گیا، اب درخت اور پھل نکلیں گے. تو فرمایا کہ یہ علم کی بدولت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت دی. یہ عقل کا کمپیوٹر رکھ دیا، یہ اللہ نے پوٹینشیل دی کہ سننا اور دیکھنا، کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان میں فٹ کی. دماغ کے کمپیوٹر سے یہ ان تمام چیزوں کو حاصل کرتا ہے، دیکھ کر، سن کر، چکھ کر، چھو کر. پھر دماغ کے کمپیوٹر میں اس کو فیڈ کرتا ہے، انفر کرتا ہے، نتیجہ نکالتا ہے، اس کو پروسیس کرتا ہے، میموری میں سٹور کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام صلاحیتیں دی اور انہی صلاحیتوں کا امتحان ہوگا. علامہ صاحب فرماتے ہیں عروج آدمی خواہ، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دماغ کا یہ کمپیوٹر ہمارے اندر فٹ کیا تو اس کو علم کے لیے، اور جو علم انسانیت کی فائدے کا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم رب ہیں، اور سب سے پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق کی تھی کہ پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا. اور سب سے پہلے اللہ نے کون سا علم دیا؟ میڈیکل کا علم دے دیا، ایمبریولوجی کا علم دے دیا کہ خلق الانسان من علق. تو قالوا، انہوں نے کہا. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے پوچھا کہ اللہ تو ایسی مخلوق کو بنائے گا جو لڑائی جھگڑا کرے گی، جو خون بہائے گی، جو فساد کرے گی، اس کو آپشن تو دے گا. تو اللہ نے صرف اتنا فرمایا کہ انی اعلم. اللہ تعالیٰ کی نظر انبیاء پہ تھی کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے دوراہے پہ ان انبیاء کو، صدیقین کو، شہداء کو، صالحین کو بھیجے گا اور ان کو تاجر بنائے گا کہ کل انسان یغدو، ہر انسان تجارت کرتا ہے. تو دنیا کی مارکیٹ سے وہ صرف نیکیوں کو پک کریں گے اور ایسا دوڑیں گے کہ نیکیوں کو اکٹھا کرتے کرتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے، اپنی ہر خواہش کو کچل دیں گے اور اللہ کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے. تو اب اللہ نے ملائکہ کو بلایا اور کہا آؤ مجھے ان ناموں کا بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. قالوا، وہ کہنے لگے سبحانک، اللہ تو ہر نقص ہر عیب سے پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، مگر جو تو ہمیں سکھائے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا تو ہمیں سکھائے. لا علم، علم کی کوئی گنجائش نہیں، سرے سے علم ہی نہیں.
اللہ ہم تیرے کائناتی حکومت کے کارندے ہیں، سیول سرونٹس ہیں، جتنا تو نے ہمیں علم دیا ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں، انک انت العلیم الحکیم، تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے۔ قال اللہ نے فرمایا یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، ان کو ان کے نام بتائیے۔ فلما انبأہم باسمائہم، ان کو نام بتائیے، چیزوں کے نام بتائیے۔ فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب ان کو ان چیزوں کے نام بتا دیے، قال اللہ نے فرمایا الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی اعلم، میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، آسمان و زمین کی تمام حقیقتوں کو جو تم سے مخفی ہیں۔ تو سائنس کیا ہے؟ وہ چیزوں کو ڈسکور کرنے کا نام ہے، اور اللہ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، ڈسکور کرتے ہیں، وہ علماء ہیں اور وہ مجھ سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ علم کا کرشمہ تھا کہ انسان فضیلت پا گیا۔ تو تین صاحب تشخص مخلوقات ہیں، ملائکہ، جنات اور انسان۔ تو انسان بازی لے گیا علم کی بدولت۔ اللہ نے فرمایا وَأَعْلَمُ، میں جانتا ہوں، مَا تُبْدُونَ، جو تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم کافی عرصے سے چھپائے ہوئے ہو۔ کہاں چھپانے کی بات ہوئی؟ تو ابلیس اپنے آپ کو سمجھتا تھا، اور ابلیس کے دل میں عرصے سے کفر چھپا ہوا تھا۔ جب اللہ نے خلیفہ انسان کو بنایا تو وہ اڑ گیا ضد پہ کہ میں نے اتنی سٹرگل کی، میں نے اتنی عبادت کی اور خلافت کا حقدار میں ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، لِلْمَلَائِکَةِ، فرشتوں سے، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے تھا۔ تو عرصے سے تھا اور اس نے چھپایا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا شاہانہ انداز، اللہ کی شان کا اظہار ہے، یہ اسلوب زبان کے اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا فرشتوں سے کہ آدم کے لیے اس کی خاطر مجھے سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا، کیونکہ اللہ نے انسان میں ایک ڈیوائن سپارک رکھ دی، اپنی روح رکھ دی۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو ڈیوائن ایلیمنٹ اس میں تھا۔ تو کہا کہ میری اس کی خاطر مجھے سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اب دیکھیں حضرت آدم اور یوسف کے قصے میں بھی سجدے کی بات ہے، یوسف کے قصے میں بھی سجدے کی بات ہے کہ پہلے تعظیمی سجدہ تھا، انہوں نے عزت کے لیے سجدہ کیا، عبادت کے لیے نہیں تھا، یہ سجدۃ تکریم تھا، تعظیم تھا۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن انت وزوجک الجنہ، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ اب رہنے کے لیے عاشا یعیشو بھی ہے، تبوأ یتبوأ بھی ہے، اور سکن یسکن بھی ہے، خلود بھی ہے۔ تو اسکن کہتے ہیں عارضی طور پر رہنا، ہمیشہ کے رہنے کے لیے خلود ہے، اخلد نہیں کہا، اسکن کہا کہ چلنے والے کو روکا جائے اور رکنے کے بعد پھر وہ چلے گا۔ تو اصل جنت کے لیے نہیں، یہ زمین کے لیے اللہ نے خلیفہ بنایا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تھوڑی دیر جنت میں رہو، انتا، تو، وزوجک الجنہ، کیونکہ گھر میاں کی ذمہ داری ہے، تو اللہ نے حضرت آدم کو کہا تو اور تیری بیوی، گھر کی ذمہ داری تیری ہے، تو اللہ نے اسکنا نہیں کہا، براہ راست حضرت آدم کو کہا کہ تو اور تیری بیوی الجنت، جنت میں رہو، وَكُلَا، اب دونوں سے اللہ نے خطاب کیا، تم دونوں کھاؤ، منہا، اس سے، رغداً، خوب اچھی طرح، کثرت سے، حیث شئتما، جہاں سے تم چاہو،
ولا تقربا هذه الشجرہ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین، تم ظالموں میں شمار ہوگے۔ تو ڈیمو کے لیے ان کو وہاں پہ رکھا گیا۔ اللہ نے انسان میں یہ تمام چیزیں رکھ دیں کہ اللہ نے ایک روحانی قوت بھی رکھ دی، پھر قوت غضبیہ بھی رکھ دی، قوت شہویہ بھی رکھ دی، اور وہ تھوڑا سا لالچ بھی رکھ دیا۔ تو اللہ نے فرمایا سب کھاؤ لیکن صرف اس درخت کے قریب نہ جانا۔ وہ گندم کا پودا تھا، درخت کو سامنے لایا گیا اور کہا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ تو حضرت آدم کا یہ امتحان تھا، ڈیمونسٹریشن کے لیے وہاں پہ رکھا گیا۔ کہا حلال زیادہ ہے، سب کھا سکتے ہو، لیکن حرام کم، نعمتیں زیادہ ہیں اور امتحان کم۔ تو فَأَزَّلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو ان دونوں کو شیطان نے پھسلایا، انہا اس سے، اس درخت سے، فَأَخْرَجَهُمَا ان دونوں کو نکال دیا، مِمَّا كَانَا فِيهِ جہاں پہ وہ تھے، یعنی جس عیش اور آرام میں تھے، تو وہاں سے ان کو نکلوا دیا۔ وہ رونے لگا اور کہنے لگا تم مر جاؤ گے، نعمتیں ختم ہو جائیں گی، پھل کھاؤ، تم مرو گے نہیں۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور قسمیں کھا کر کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھو۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ، یہ تمہارے زوج، تمہارے اسپاؤس اور تمہاری اولاد یہ بھی تمہارے دشمن ہیں۔ انسان بھی انسان کا دشمن ہے، تو جو چیز اللہ تعالیٰ سے دور لے جائے تو وہ انسان کی دشمن ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے کہا تم یہاں سے اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ تو سلیکشن تو آدم کی ہو چکی تھی زمین کے لیے، صرف اکیڈمی میں امتحان کے لیے رکھا گیا۔ تو شیطان کے یہ جھانسے، اور پھر یہ ساتھ میں آیا اور کہا کہ ایسا ہی ہوگا کہ میں انسان کو بہکاؤں گا، صراط مستقیم سے اس کو ہٹاؤں گا، اور وہ خود متکبر ہے، اور جو تکبر کرے گا وہ شیطان کا فالوور ہے۔ تکبر عزازیل را خور کرد کہ در طوق لعنت گرفتار کرد۔ یہ عزازیل کو، عزازیل اس کا نام تھا اور ابلیس اس کا صفاتی نام، اللہ کی دی ہوئی قوت تھی اس کے پاس۔ تو اسی تکبر نے عزازیل کو خوار کیا اور لعنت کے طوق میں گرفتار کیا۔ اللہ نے وہاں پہ سکون کی بات کی کہ اسکن، جیسے جنت میں سکون تھا تو دنیا میں بھی ویسا ہی سکون ہو، کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ ایک دوسرے کے لیے میاں بیوی باعث سکون بنے، دونوں کی ذمہ داری ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہانیاں سنا کر ہم سب کی تربیت کی، اور ہر کہانی میں ہم سب کے لیے گائیڈ لائنز ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی سرشت میں خطا ہونا رکھ دیا، تو انسان خطا کرے گا، بار بار کرے گا، اور اگر انسان کی سرشت میں یہ گناہ کرنا نہ ہوتا تو انسان انتہائی متکبر ہو جاتا۔ تو اللہ نے انسان کے سرشت میں خطا کرنا رکھ دیا اور کہا جیسے ہی خطا ہوگی تو خیر الخطائین التوابون، بہترین گناہ کرنے والے کون ہیں؟ جو پلٹنے والے ہیں۔ تو کہا راتوں کو تنہائیوں میں کون روتا، کون رب کی بارگاہ میں آتا، اپنے خاکی وجود کو خاک پہ رکھتا۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے ارک انفعال کے۔ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنا بہت پسند ہے۔ اور پھر اب ملائکہ حیران ہو رہے تھے کہ دیکھو کہ اللہ نے اتنا کچھ اس کو دیا، اس کو مسجود ملائک بنایا، اس کو اشرف المخلوقات بنایا، اللہ نے اپنی روح اس میں پھونک دی، اور یہ ایسی ہرس کی ماری مخلوق ہے کہ ایک
پھل کو دیکھ کر کنٹرول نہیں کر سکے۔ تو آگے کی کہانی چلتی ہے کہ کیسے اللہ نے الفاظ سکھائے اور پھر وہ توبہ کے الفاظ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے کہا کہ تم بلندی سے پستی کی طرف جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں قرار کی جگہ ہوگی، کچھ عرصہ رہو گے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت تک فائدہ اٹھاؤ گے۔ ہر انسان دنیا میں جانے کے لیے آئے گا۔ یہ اللہ نے دنیا کا ایک سسٹم چلایا اور کہا کہ کچھ عرصے کا قیام ہوگا۔ پھر اللہ نے بتا دیا کہ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اللہ پھر اس پورے کائنات کو اللہ لپیٹ دیں گے، آسمانوں کو لپیٹ دیں گے، سب کو مار دیں گے، سب کو ختم کر دیں گے، امتحان کا وقت ختم ہو جائے گا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، تو حضرت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے۔ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو پھر سے اللہ کی نظر عنایت مائل ہو گئی، اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وہ تو ہے ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ تو اب حضرت آدم سے غلطی ہو گئی، شیطان کے جھانسے میں آ گئے۔ پھر یہ سٹوری ہمیں اللہ تعالیٰ 7 بار بتاتے ہیں کہ کیسے اس نے پھسلا دیا، قسمیں کھانے لگا اور انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ تو اب غلطی ہو گئی، شرمندگی تھی، اور یہ ندامت اللہ نے انسان میں رکھ دی، اور یہی توبہ کی قبولیت کی شرط ہے، ندامت کا ہونا، کہ الندم توبہ۔ اصل توبہ کیا ہے؟ ندامت ہے۔ تو اللہ نے توبہ کی توفیق دی۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے رب سے معافی مانگیں، تو اللہ نے خود ہی کلمات سکھا دیے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو بڑی مشکل اور محنت اور کوشش سے ان الفاظ سے ملاقات ہوئی، تو اللہ نے کلمات سکھائے اور پھر اللہ نے معاف کر دیا، کیونکہ وہ تو ہے ہی توبہ قبول کرنے والا، معاف کرنے والا۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، آدم بھی، ہوا بھی، شیطان بھی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے، جو ریویلڈ نالج تمہارے پاس آئے، جو وحی آئے، جو میری گائیڈنس آئے، میں تمہیں اپنے کانسٹیٹیوشن بتاتا رہوں گا، میں تمہارے پاس اپنی ہدایات میں تمہیں دیتا رہوں گا۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو اس پر کوئی خوف اور غم نہ ہوگا۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ بدبخت ہوگا۔ خوشی کا وقت ہوگا تو وہ بھی امتحان، اور غم کا وقت ہوگا تو بھی امتحان۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میں اپنی ہدایات بھیجتا رہوں گا، میری گائیڈنس آتی رہے گی، جو بھی اس کو فالو کرے گا تو اس کو نفس مطمئنہ عطا کروں گا، کہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو دیکھیں غلطی دونوں سے ہوئی، انسان نادم ہوا اور اللہ نے اس کو معاف کر دیا، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ توبہ کا جھومر بہت پسند ہے، کہ انسان غلطی کرے گا، بار بار غلطی کرے گا، بار بار اپنے خاکی وجود کو خاک پہ رکھے گا، اور خالق کی نظر میں پھر سے بھلا ہو جائے گا، توبہ سے دھل جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ذلت جیسی کوئی عزت نہیں اور عاجزی جیسی سربلندی نہیں۔ فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع کرے گا، عاجز ہوگا، جو آنسو بہائے گا، تو اللہ اس کو بلندیاں عطا کرے گا۔ تو توبہ کی ذلت اللہ کے ہاں قیمتی زیور ہے۔ یہ جب انسان کے ماتھے پہ سجدہ ہے، اس کو انکساری نصیب ہوتی ہے، وہ انکساری جو اس کی کمر کو دوہرا کر دے، تو اللہ کی نظر میں وہ پھر سے ویسا ہو جاتا ہے۔
ہزاروں دفعہ گناہ کرے، ہزاروں دفعہ توبہ کرے، تو اللہ اس کو ریز کر کے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تو ہے ہی رحمان الرحیم، تواب الرحیم۔ تو کہا کہ جو بھی وحی کو فالو کرے گا تو اس کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور اس کے برعکس والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، وہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے دکھا دیے، اور انسان کے اندر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں چیزیں اللہ نے رکھ دی، اس کے اندر پہچان رکھ دی۔ اب انسان تو سوداگر ہے، تیری مرضی، تو جس طرف جانا چاہے، ایک طرف رب کے احکام ہیں اور تیرے فائدے کے ہیں، اور رب کے جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی گائیڈ لائنز ہیں وہ تیرے فائدے کی ہیں، ان کو فالو کرو گے تو دنیا میں بھی تم مطمئن رہو گے، امن سے رہو گے، چین سکون سے رہو گے۔ ہر نیکی کو اللہ تعالیٰ سے اٹیچ کر دو، اور اگر گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں آؤ، آنسو بہاؤ، اللہ سے معاف کرا کے جاؤ۔ تو خوف اور غم سے بچنے کا نسخہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ایسا ہمارے لیے مینول بنائے کہ کوئی وقت آئے تو ہم قرآن پاک کی گائیڈ لائن سے اپنے آپ کو مزین کر دیں۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ رو منزل ہی نہیں۔ تو اللہ ہم سب کو رہ رو منزل بنا دے، اس منزل کا مسافر، جنت کا مسافر بنا دے، اور اللہ سائل بنا دے، اللہ سے مانگتے رہیں، اس کے خزانے اس سے مانگیں، وہ ہمیں دیتا رہے اور ہم سمیٹنے والے بنتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، جو ہم نے پڑھا اللہ اس کو قبول کر لے، اور جو غلطیاں ہوئیں اللہ اس کو معاف کر دے۔ اللہ دنیا آخرت کی کامیابی ہم سب کا مقدر بنا دے، اور دنیا آخرت کے شرور سے اللہ ہم سب کو بچا لے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔